راز صاحب کیا فیصلہ کرے گی اب حکومت؟ آپ لوگ چیلنج کر رہے تھے انہیں توڑے اسمبلیاں کرا دیتے انتخابات، کہہ دیا انہوں نے 17 کو اعلان کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں کب توڑی جائیں گی، کیا کریں گے باپ؟ دیکھیں یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھئی تم نے یہاں جو ہے وہ راول پنڈی میں اپنی گیدرنگ کی ناکامی کے بعد فرسٹریشن میں مایوسی میں تم نے اعلان کر دیا کہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ اب تم پھر دوبارہ تاریخ مقرر کر رہے ہو اعلان کرنے کی کہ جی میں فلاں تاریخ کو جو ہے وہ اعلان کروں گا۔ بھئی جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اسمبلی آپ توڑیں گے اس اسمبلی کا جو ہے وہ الیکشن کروا دیا جائے گا۔ جس اسمبلی سے آپ جتنے استعفے دیں گے اس اسمبلی کا ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروا دیا جائے گا۔ اس بارے میں ہمیں چند دن لگے ہیں کہ ہم نے اس کے پرون اینڈ کونس کو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے، پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ، اس فیصلے پہ جو ہے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی یا کے پی کے اسمبلی یا دونوں اسمبلیاں توڑی گئیں تو ان اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے۔ اگر انہوں نے استعفے دیے قومی اسمبلی سے یا ان اسمبلیوں سے تو پھر ضمنی الیکشن ہوں گے۔ تو اب یہ جو 17 تاریخ کا کہہ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کہیں تاریخ جو ہے وہ کوئی فروری مارچ کی نہ دے دے۔ یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اب جب یہ اس بات پہ آ گیا ہے تو یہ فوری طور پہ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں، گورنمنٹ کو ڈیزالو کریں، اپوزیشن میں آئیں تاکہ انہیں پہلی مرتبہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپوزیشن کا بھی ذائقہ چکھنے کو ملے۔ یہ اب تک جو ہے یہ ہمیشہ حکومت میں ہی رہے ہیں اور مزے ہی اٹھاتے رہے ہیں، ان کو تھوڑا جو ہے نا وہ اپوزیشن کا بھی ذائقہ چکھنا چاہیے۔ مگر راز صاحب کیسے اپوزیشن میں آئیں گے؟ اس وقت عمران خان صاحب بائی الیکشنز بھی جیتے ہیں، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، آپ کی حکومت جو وعدے کر کے آئی تھی وہ پورے نہیں کر پا رہی ہے، وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد کیوں نہیں عمران خان ہی دوبارہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، اور پھر جب وفاقی انتخابات اسمبلیوں کے ہوں گے، مرکزی اسمبلی کے، تو وہ انہی کے تحت ہو رہے ہوں گے۔ دیکھیں شاہ زیب، یہ بات کوئی جو ہے وہ علم غیب کا علم تو کوئی نہیں جانتا، لیکن جو حقائق، جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اس سے آپ سیاسی طور پہ اسیسمنٹ کرتے ہیں، اپنا اندازہ لگاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ نیوٹرل سیٹ اپ ہوگا اور ان کو وہ تمام سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی جو ان کو 2018 کے الیکشن میں تھیں، اور ان کو وہ سہولتیں بھی حاصل نہیں ہوں گی جو ان کو اس الیکشن میں حاصل تھیں۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہے، اور ہمیں شاید وہ ایڈورس پوزیشن جو 2018 کے الیکشن میں تھی یا ضمنی الیکشن جو 17 جولائی کو ہوئے تو ہمیں جو ٹکٹ دینے کی مجبوری تھی، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ویکنیسز، اپنی جو ہے وہ اچھائی برائی ساری کو جو ہے وہ گیج کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا یہ خیال ہے، ہماری امید ہے، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہم اکثریت حاصل کر لیں گے۔ راز صاحب اگر ایسا ہوتا سے برے حالات نہیں ہوں گے۔ راز صاحب اگر ایسا ہوتا تو آپ پھر جو وفاقی حکومت ہے، وفاقی اسمبلی ہے، وہ بھی تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جاتے۔ اگر آپ کو یقین ہوتا آپ پنجاب میں جیت جائیں گے، آپ وفاق میں بھی جیت جائیں گے، آپ نے کیوں پھر 8 مہینے اور رکنا تھا؟ آپ وفاقی اسمبلی بھی تحلیل کر دیتے اگر آپ کو یقین ہوتا۔ نہیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ اگر یعنی اس وقت اسمبلی تحلیل یہ کر دیتے، تحلیل ہو جاتی تو الیکشن ہو جاتے۔ اس وقت تو انہوں نے اس کو تحلیل کیا نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ اپنے استعفے دے کے تو جو ہے وہ ایک بلیک میلنگ کا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب استعفے دیں، آگے اسمبلی میں اپنے استعفے منظور کروائیں۔ اسمبلی میں ضمنی الیکشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا وہ نہیں ہوگا، اور صرف صوبائی اسمبلیوں کے جو اسمبلیاں توڑی جائیں گی ان کے الیکشن ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو اپنی اسٹریٹجی ترتیب دی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے اس موقف کو عوام میں لے کے جائیں گے، ہر گلی میں لے کے جائیں گے، لوگوں کو ان کی 3.5 پونے 4 سال کی کارکردگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ان کے یو ٹرنز اور ان کی جو ہے وہ ان کے بیانات کے تضادات سامنے رکھیں گے، جو انہوں نے کرپشن کا جو ہے وہ شور شرابہ کیا اور خود جس قسم کی گھٹیا کرپشن کی، یہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔
میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این کو جو ہے اس کی الیکشن کمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، تو ہم بھرپور طریقے سے جب الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پنجاب میں جو ہے وہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ الیکشن جو ہے وہ ہم پنجاب میں جیت جاتے ہیں اور پنجاب میں اگلے 5 سال کے لیے ہماری حکومت بن جاتی ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ اکتوبر کے الیکشن کا رزلٹ بھی جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور وہ کوئی الیکشن جو ہے وہ اتنا پھر مشکل نہیں رہے گا۔ مگر رانا صاحب، کارکردگی پر الیکشن ہوگا نہ کہ حکومت ہونے پر، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ امید کی تھی کہ جی اب جو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ ہم نے بڑا برن کیا ہے، اب ہم عوام کو ریلیف دیں گے، مگر ریلیف کے آثار ہیں نہیں۔ آئی ایم ایف اور زیادہ ڈیمانڈز کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی قسط کے لیے آپ کو اور سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، نہیں کریں گے تو ملک کے ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ لوگوں نے اکتوبر تک اور انپاپولر ہی ہونا ہے، تو آپ کیوں نہیں الیکشن کے لیے جائیں گے ابھی، بجائے اس کے کہ اکتوبر تک کا انتظار کریں گے؟ نہیں شاہ زیب، جو پولیٹیکل کیپٹل ہمارا لاس ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اس میں ہم گین ہی کریں گے، اور اس کے لیے ہماری بھی کوئی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، اور ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم اس لاس کو جو ہے یہ لوگوں کو باور کروانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ جس حالت میں عمران خان نے چھوڑا تھا، اگر اس وقت ہم اس کو کیئر ٹیکر کے سپرد کر کے چلے جاتے تو یہ ملک جو ہے یہ الیکشن نہیں، یہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا۔ آج بھی اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر کے سپرد کر دیں تو شاید 90 دن جو ہے وہ پھر بڑے بھاری ہوں اس ملک کے اوپر۔ عمران خان جو ہے اس کا جو ملک دشمن ایجنڈا ہے، یہ باقاعدہ تحریک چلا رہا ہے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ یہ سارا پراپیگنڈا، یہ سارے حربے، یہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ پاکستان کے ساتھ وہ دشمنی لے رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ دھوکہ کر رہا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ پتہ نہیں اس کے پیچھے مگر رانا صاحب یہ کس ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ یہ باقاعدہ اس وقت تحریک چلا رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ رانا صاحب، مگر اس وقت جو باقاعدہ طور پر ان کی کیمپین ہے اس میں ایک میتھڈ یہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ کو NRO2 دیا تھا، اور وہ NRO2 دیا جنرل باجوہ نے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہے، مگر ظاہر پھر اسی تقریر میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی راہ ہموار کرے۔ ایک ہر طرف سے ایک پریشر وہ بلڈ کر رہے ہیں، جب تحلیل کریں گے اسمبلیاں اور یہاں سے اسٹیبلشمنٹ میں پریشر بلڈ کریں گے، آپ کو امید ہے یہ پریشر کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اب اس کا حکومت کے اوپر بھی کوئی پریشر نہیں ہے۔ وہ اس کی دھونس، وہ اس کی بلیک میلنگ، وہ اس کا کہ میں آ رہا ہوں، میں آ کے جو ہے وہ اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں آ کے جو ہے وہ تباہی کر دوں گا، ورنہ میں ڈیٹ لے کے اٹھوں گا، وہ ساری اس کی دھمکیاں، اس کی بلیک میلنگ جو ہے، سارا اس کا بیانیہ وہ اب دفن ہو چکا ہے۔ اب اس طرح سے چڑھائی کر کے اپنے مطالبات منوانے کا نہ صرف اس کا بیانیہ ناکام ہوا ہے، بلکہ فار آل ٹائمز ٹو کم یہ اب بات جو ہے نا یہ دفن ہو گئی ہے کہ اس طرح سے کوئی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے کے دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے، ہر ذی شعور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ کمپین کر رہا ہے باقاعدہ، یہ باقاعدہ اس نے تحریک چلائی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، اور یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ خود بھی کر رہا ہے، اپنے لوگوں سے بھی کروا رہا ہے، اور اس بارے میں جو کوششیں کر رہا ہے، پوری قوم کو جو ہے وہ اس آدمی کا ادراک کرنا چاہیے، اس کی شناخت کرنی چاہیے، اور اس فتنے کو جو ہے وہ اس کا تدارک کرنا چاہیے، مگر رانا صاحب فتنہ اس قوم کو، اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔